جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے آپ کو. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے، اس ماحول سے، اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے، کوئی میسج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے، کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے، اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. جو جتنے اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے، وہ جب اس گناہ کو ریزسٹ کرتا ہے یا اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یقین کرے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا یہ چھوڑنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، چاہے کوئی اور عمل اس کے پاس ہو نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے یہاں ریلیٹیو مارکنگ ہے، ایبسلوٹ مارکنگ نہیں. ریلیٹیو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو دیکھے گا کہ یہ کن حالات میں تھا، ٹھیک ہے، اس کا نفس کتنا سٹرونگ تھا، ظاہر ہے اس نے کتنی ٹرائی کی، ایوری تھنگ. پھر دیکھ کے اللہ مارکنگ کرے گا نا، پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہے اس بات میں کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے. کہ شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو ایمان والا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرے، ٹھیک ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے، اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہے ہیں. وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے، وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کے پہاڑ جیسے اعمال ہوں. پہاڑ کے مطلب باقاعدہ ایک پہاڑ کا ذکر بھی ہے کہ اس پہاڑ کے جو نا یا اس سائز کے پہاڑ کے ان کے نیک اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ دھواں بنا کے اڑا، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تنہائی میں لوگوں کے سامنے خدا خوفی کرتے تھے، لیکن جب بھی ان کو تنہائی میں ٹائم ملتا تھا اللہ کی تمام حدود جو ہے وہ کراس کر جاتے تھے. اللہ معاف کرے. تو بچیں کہیں ہم اس چیز میں شامل نہ ہو جائیں، اس گروہ میں. اس لیے موٹیویشن لے اس حدیث کو، اٹ شوڈ بی اے موٹیویشن. پھر آپ دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے. سبحان اللہ. جنت کے بارے میں سوچا کہ ڈونٹ یو وانٹ جنت، ڈونٹ یو ڈیزائر فار جنت، ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ صحابہ. اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے پلیشرز کا ذکر کیا. ایک ایسا بندہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، کیا اس کو یہ تھاٹ آئے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو تھاٹ ہی اسے آئے گا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو کیئر کرتا ہے، جو کنسرنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کے بارے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ٹھیک ہے تزکیہ اپنا کرنا. اسلاف بھی کرتے تھے، ہمیں ایسے ایسے جملے اسلاف کے ملتے ہیں کہ میرا بس حساب ہی نہ ہو، یا اس طرح کے بھی جملے تزکیہ کی ایک پوری دنیا میں ہمیں ملتے ہیں کہ کاش ہم بس ایک درخت ہوتے، رائٹ، اس طرح کے. تو لیکن وہ ایک مومنٹ میں ہوتا تھا، اس کے بعد ہر وقت وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تھا. لوگ بہادری سے، شکر گزاری سے، کانفیڈنس سے زندگی گزارتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شیطان بھی ایک نا یہ چیز کو پکڑ سکتا ہے کہ بس ان کو نا یہیں سے پریشان، ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیا جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے ناراض. قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں، بے موسمی پھل ہیں، تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں، پہلے خود ہی دعا کی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے، کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے،
وہ پھر سیڈ ہوگے. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی, کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی, کہیں سے کچھ آ جائے گا, اللہ سنبھال لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے, اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے, اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے, اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر دو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ, یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے کہ 6 کا ورڈ آتا ہے, 6 آورز ہے. اب وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو, اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو, تفکر کرنے دو, لیٹ ہم ریٹرن, لیٹ ہر ریٹرن ٹو می. سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ, دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا, آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, دا موسٹ ریچڈ ونس. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے, یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے, یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے. فیتھ, پیشنس اور گریٹیٹیوڈ, ان 3 کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا, کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں لاس آف ویلتھ سے, لائف سے, لیکن وبشر الصابرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کے پہاڑ جیسے اعمال ہوں گے. باقاعدہ ایک پہاڑ کا ذکر بھی ہے کہ اس پہاڑ کے جو نا یا اس سائز کے پہاڑ کے ان کے نیک اعمال ہوں گے, اللہ تعالیٰ دھواں بنا کے اڑا دے گا. اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تنہائی میں لوگوں کے سامنے خدا خوفی کرتے تھے, لیکن جب بھی ان کو تنہائی میں ٹائم ملتا تھا اللہ کی تمام حدود جو ہے وہ کراس کر جاتے تھے. اللہ معاف کرے. تو بچیں کہیں ہم اس چیز میں شامل نہ ہو جائیں, اس گروہ میں. اس لیے موٹیویشن لیں اس حدیث کو.